الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم سورہ رحیم سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 83 84 85 86 87 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی اردو اللہ تعالیٰ مناظرین کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ نے کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے اب صبر، تمہارے نفس کے لیے صبر۔ اصل اللہ قریب ہے، اللہ ان یاتینی لے کر آئے گا میرے پاس بہم جمیعا سب کو، جب صبر کیا تو اب سب میرے پاس آئیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا بڑا دانا ہے، حکمت والا ہے۔ وتولا، جب لڑکے پہنچے، لڑکوں نے جب یہ بات بتائی، وتولا، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، انہم، ان کی طرف سے، وقال اور کہا، یہ اسفا علی یوسف، آپ زور سے کہنے لگے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف بھی گیا، بنیامین بھی گیا۔ وابیضت عینہ من الحزن فہو کظیم، آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو چکی تھی رو رو کے، غم میں سفید ہو چکی تھی۔ میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ جیل کے اندر حضرت جبریل امین تشریف لے آئے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا آپ اللہ کے مقرب مخلوق ہیں، یہ بتائیے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتائیے میرے باپ کا کیا حال ہے۔ کہا کہ اے یوسف، تیرا باپ رو رو کے تیرے باپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ عرصہ کتنا ہو گیا؟ 24 سال سفید ہو گئی ہیں۔ کہا کہ غم کتنا ہے؟ تو جبریل فرمانے لگے، کہا کہ آپ کے والد کا غم اتنا ہے کہ ایک مائی کے 70 مائیاں بچے جنے ان کا انتقال ہو جائے، اس سے زیادہ غم اس کو۔ اور فرمایا ان کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ رو رو کے اتنی محبت تھی، اللہ نے حسن اتنا دیا تھا آپ کو۔ قالو، انہوں نے عرض کی، تاللہ، بخدا قسم کھائی، تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے اور آپ اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ اس طرح کرتے رہو گے بھائی یوسف، تو آپ کی طرف زیادہ بگڑ جائے گی، آپ اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ قال، آپ نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں اپنے غم کا اور مصیبت کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک پڑوسی آیا، آ کر آپ سے پوچھنے لگا کیا ہو گیا؟ کہا کہ کیا بتاؤں، پہلے تو یوسف چلا گیا، اب بنیامین بھی ہو گیا، میری تو کمر ٹیڑھی ہو گئی دکھ میں، پریشانی میں۔ تو رب نے فرمایا، اے یعقوب، تو اپنی فریاد دنیا دار سے کر رہا ہے، ہمیں چھوڑ دیا تو نے،
اور تو دنیا دار یہ دور کریں گے تیری مصیبت کو؟ تو آپ نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میری جو مصیبت ہے جو کہ میں اللہ ہی کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ ہی دور کرے گا اس کو. وَعَلَمُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تم نہیں جانتے. اب جب بات لگی، بات پتہ پڑی، کہا کہ تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ یعقوب علیہ کے پاس اسرائیل علیہ السلام آ گئے. اسرائیل سے پوچھا اے اسرائیل تو بتا، تو سب کی روحیں قبض کرتا ہے، میری یوسف کی روح قبض کی ہے تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ اب فرشتہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا. کہا اے یعقوب نہیں نہیں. پھر آپ نے فرمایا یا بنی اے میرے بچوں اذهبوا جاؤ فتحسسوا، سراغ لگاؤ، ڈھونڈو، من یوسف، یوسف کو بھی، واخی، اور اس کے بھائی کا بھی سراغ لگاؤ، ولا تیأسوا، مایوس نہ ہو جانا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہو بلا شبہ وہ لا یأس من روح اللہ، ہم مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا الکافرون، لیکن کافر مایوس ہو جاتے ہیں. تم مایوس نہیں ہونا، میرا یوسف بھی ملے گا تو میرا بھی. اللہ